دولہا ہمارا اور غمزدوں کو رضا مزدی اور غمزدوں کو رضا دیجے کہ ہے بے کسوں کا سارا ہمارا بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد والا سیدنا محمد وصحاب سیدنا حضرات محترم معزز حاضرین مسامعین اکرام قرآن کریم فرقان عظیم کی آیت طیبہ مشہور و معروف آیت اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد نہیں ہے میرا محبوب ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کا باپ ولیکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات طیبات میں اپنے حبیب علیہ السلام کی شانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، رسالت کا ذکر کیا ہے، ختم نبوت کا ذکر کیا ہے اور رفعت و عظمت کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایسی آیت ہے جو قیامت تک مومنوں کا دل ٹھنڈا کرتی رہے گی اور منکروں کا دل جلاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عبارت النص سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد، حضور کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا اس آیت پاک میں نام نامی اسم گرامی لے کر ذکر فرمایا۔ حضور کا نام بھی سنیوں کے لیے وظیفہ ہے اور حضور کی رسالت سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم جب یا محمدو کہتے ہیں تو وظیفہ سمجھ کر کہتے ہیں، اور ہم جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو عقیدہ سمجھ کر کہتے ہیں۔
کی رسالت کا بھی ذکر ہے، حضور کی تحمید کا بھی ذکر حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یارے گارے دو جہاں سیدنا ابو بکر صدیق جلوہ افروز ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ مسجد قباء جہاں بنائی گئی، محلہ قباء کے قریب ہی ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ کے کاشان اقدس میں حضور علیہ السلام کی سواری ٹھہری۔ تو جتنے بھی مدینے میں رہنے والے تھے، بوڑھے جوان بچے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کوئی بازاروں میں کھڑے ہیں، کوئی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی کسی جگہ پر موجود ہیں، کوئی کسی جگہ پر موجود ہیں۔ حضور کے آنے پر کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور سارے مدینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے محمد آ گئے، ہمارے رسول آ گئے۔ مدینے میں حضور آئیں تو مدینہ خوش نصیب، مکے میں آئیں تو مکہ خوش نصیب، فرش پر رہیں تو فرش خوش نصیب، اور حضور عرش پہ چلے جائیں تو عرش خوش نصیب۔ یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی ہے شادی، مچی ہے دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہ حضور کے آنے پر جلسہ اور جلوس، اور ہم حضور کی آمد کا تصور کر کے جلسہ اور جلوس کرتے ہیں۔ مدینے کے رہنے والوں نے حضور کی آنے پر جلوس نکالا۔ کہتے ہیں جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ تو اللہ کے بندو، مدینے والے جب تشریف لائے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کی آمد پر کیا ہو رہا ہے؟ استقبال ہی تو ہو رہا ہے، جلوس ہی تو ہو رہا ہے۔ نعرے کہاں سے ثابت ہے؟ بیوقوفو، مدینے کے رہنے والوں نے نعرے نہیں لگائے؟ یا محمد ہو۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نبینا تھے، آنکھیں نہیں تھیں، ان کا نام بھی عثمان ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، گھر میں آنے جانے اور مسجد نبوی میں آنے جانے میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے، آنکھیں نہیں۔ ان کا عقیدہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ یا رسول اللہ، آنکھیں عطا فرمائیں۔ حضور کی بارگاہ، کیوں جی؟ حضور ایسے نبی ہیں جو مانگتا جاتا ہے حضور عطا فرماتے جاتے ہیں۔ آنکھیں نہیں، یا رسول اللہ آنکھیں عطا فرمائیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور نے انہیں دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الی ربک تقضی حاجتک۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں یہ دعا میسر آئی،
حضرت عثمان گئے 2 نفل پڑھے، وضو کیا 2 رکعتیں ادا فرمائیں نفل پڑھے، اور یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائیں۔ کیوں جی؟ ملتا ہے کہ نہیں حضور کی بارگاہ سے؟ حضرت قتادہ آنکھ نکل گئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا آنکھ چاہتے ہو جنت؟ عودہ چربی رکھی ہوئی ہاتھ میں، ضائع نہیں کی حضور کی بات، یا رسول اللہ آنکھ عطا فرمائیں۔ جنت تو اسی وقت ہی مل گئی تھی جب آپ پر اسلام لائے تھے، کلمہ پڑھا۔ حضور مسکرائے، اور جس سے حضور مسکرا جائیں سمجھو بگڑی بن جاتی ہے۔ یہ دعا مانگا کرو، حضور سے مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ دیتے حضور سب کو ہے، کیوں جی؟ دیتے حضور سب کو ہے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے مانگنے کا طریقہ آ جائے اس کی جھولیاں اتنی بھر دیتے ہیں، پھر اس سے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح داتا صاحب، جس طرح غوث پاک، جس طرح مجدد پاک، جس طرح امام محمد رضا، جس طرح پیر سید میر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ ویسے نام نہیں لے رہا، یہ حضور کے فیض یافتہ ہے۔ انہیں سب عزتیں ملی ہیں تو حضور کے دامن سے وابستگی سے۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ عطا فرمائے، حضور نے لعاب دہن لگایا۔ اب سائنس تسلیم کرے گی؟ کیوں جی؟ عقل تسلیم کرے گی؟ علم تسلیم کرے گی؟ لعاب اور آنکھ کی بینائی کہاں؟ کیوں جی؟ لیکن تیرے میرے لعاب اور تھوک کا مقام اور ہے، نبی کی لعاب کی شان ہی اور ہے۔ کیوں جی؟ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہیں در سے پیدا، اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بڑے بڑے پروفیسر ہیں، آپ کو پتہ ہے، سر پھرے، حضور یہ نہیں کر سکتے، حضور وہ نہیں کر سکتے، ایسے ہیں کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آنکھ، حضور نے لعاب دہن فرمایا قتادہ رکھا آنکھ کی جگہ پر، وہ چربی کا حصہ رکھا، حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا۔ یہ ڈاکٹر 3 مہینے کھولنے نہیں دیتے پٹی، میری سرکار کی شان۔ اسی لمحے آنکھ، اسی لمحے لعاب، اسی لمحے بینائی۔ فرمایا ہاتھ اٹھا۔ جب حضرت قتادہ نے ہاتھ اٹھایا، حضور نے فرمایا آنکھ کیسی ہے؟ یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ دیکھ رہا۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر دان مزا دیا، اور کوئی تجھ سا نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حضور کی اداؤں کا رب نے ذکر کیا ہے، کیوں نہیں؟ قیامت تک بھی ثنا حضور کی ثنا ہوتی رہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں دفتر ہزار گشتو بپایا رسید عمر۔ فرمایا ہزاروں کاپیاں، ہزاروں صفحے، ہزاروں رجسٹر، ہزاروں کلمے، سیاہیاں
خشک ہو گئی، کلمیں گس گئیں اور صفحے بالکل مکمل ہو گئے اور عمریں تمام ہو گئی. عمریں لکھ لکھ کر عمریں ختم ہو گئیں اور صفحے ختم ہو گئے، سیاہیاں خشک ہو گئیں، کلمیں گس گئیں. ماں ہم چنا در اولے وصفے تو ماندائم. شیخ سعدی آج سے 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمیں گس گئیں، سیاہیاں خشک ہو گئیں اور صفحے تمام ہو گئے. اور جب ہم نے قیامت کے دن غور کیا، سب بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے مفسرین نے جب قیامت کو غور کیا، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے شان میں ایک باب بھی مکمل نہیں کیا. آپ کی شان میں ایک باب بھی مکمل نہیں کیا. یہ ہے حضور کا مقام. کہتے ہیں تم ہر وقت حضوری کی شانیں بیان کرتے رہتے ہو، حضوری کی تعریف کرتے رہتے ہو، حضوری کی ثناخوانی کرتے رہتے ہو. یہ بڑے بڑوں کو درد کلنج ہے، بڑے بڑوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، بڑے بڑوں کو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب ہم حضور کی شانیں بیان کریں. کہتے ہیں اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو. بیوقوف قسم کے لوگوں، یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتی. حضور کی تعریف ہی تو خدا کی تعریف ہے. ماشاءاللہ. اسی سال کا بزرگ نعرہ لگا رہا ہے. 80 سال. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ ہماری محفل کی قبولیت ہے. محمد یوسف قادری زیائی ہے ہماری محفل کی قبولیت. ایسے عاشق مل جائیں تو ایمان سے ہماری بھی حاضری قبول ہو جاتی ہے. کیوں جی؟ فرمایا ہم نے تو جب غور کیا تو حضور کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں. یہ شان مصطفیٰ. اور غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے. غالب ان بے ایمانوں مولویوں سے اچھا ہے. کیوں جی؟ ان سارے بے ایمان مولویوں سے اچھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تعریف مصطفیٰ اللہ کے سپرد کر دی، تعریف حضور اللہ کے، تعریف رسول اللہ کے سپرد کر دی. اس لیے کہ کان ذات پاک مرتبہ دان محمد. اس لیے کہ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے تیرے محبوب کی شان کیا ہے. کیوں جی؟ حضور کا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرا محبوب کتنی شانوں والا ہے. برہان من ربکم شاہدم و مبشرم و نذیرا. کیوں جی؟ وسراجم منیرا. نبیوں میں بھی اعلیٰ، رسولوں میں بھی اعلیٰ، معجزات میں بھی اعلیٰ، دین میں بھی اعلیٰ، کتاب میں بھی اعلیٰ. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سارے نبیوں کے حواریوں میں اعلیٰ، اور حضور کی اہل بیت سب نبیوں کے گھر والوں میں سب سے اعلیٰ. رب نے کمی کجی رکھی ہو تو کوئی نقص تلاش کرے، کوئی عیب تلاش کرے. وہ بڑا بے ایمان ہے جو حضور میں عیب تلاش کرے، حضور میں نقص تلاش کرے. بڑا بے ایمان ہے، بڑا جہنم کا خنزیر ہے. بیوقوفو تمہیں رب نے نبی وہ دیا ہے جو سارے نبیوں میں اعلیٰ عرفہ ہے. کیوں جی؟ ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے. جو حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں. ولد الزنا ہے، ولد الحرام ہے جو حضور کی شان میں تان کرتے ہیں.
بیوقوفو، اگر نقش نکالنے جس میں نقش ہیں اس میں نکالو، غلام قادیانی میں جو نقشوں کا پلندہ ہے، کیوں جی، جو برائیوں کی جڑ ہے اس میں نکالو۔ مرزا غلام قادیانی چاند دو ٹکڑے نہیں کر سکتا، سورج واپس نہیں لا سکتا۔ میری سرکار وہ ہیں جس نے سارے مکے کو دکھایا ہے میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ہر فرشتہ گواہ ہے حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو حضور واپس لائے، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ حضور کے متبنہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ خوش نصیب حضور کی جماعت میں، صحابہ کرام کی جماعت میں وہ شخصیت ہیں کہ پورے قرآن میں جن کا ایک ہی وہ شخصیت ہیں جن کا نام لے کر آپ نے ذکر کیا ہے، وہ حضرت زید ہے، حضرت زید ہے، اور غلاموں میں ایمان لائے، حضرت علی بچوں میں ایمان لائے، حضرت خدیجہ خواتین میں ایمان لائے، اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے۔ آج کچھ حکومت کی حرکات و سکنات ہماری ذمہ داری ہے کہ ممبر رب نے دیا ہے، مصلی دیا ہے، اور وقت کے ان حاکموں کو ہمارا پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ بچوں کو 18 سال سے کم کو اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی، اسلام کی دعوت سب کو دی جا سکتی، اسلام کی دعوت شیر خدا علی المرتضیٰ مشکل کشا کب حضور نے اعلان کیا اور کب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ جب حضرت علی کی عمر 10 سال تھی، کیوں جی؟ بلوغ سے بھی پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا ہے۔ بیوقوفو، اسلام جن بنیادوں پر موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ کا ایمان اس میں شامل ہے، حضرت زید کا ایمان شامل ہے۔ تم فتنہ و فساد سے کیا یہودیت کو خوش کر رہے ہو، عیسائیت کو خوش کر رہے ہو؟ اللہ رسول کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے، کیا فائدہ خدا مصطفیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن مجرموں کی صفوں میں کھڑے ہو؟ ایسے مشیر مت بنو جس سے جہنم خریدی جائے، ایسے مشیر بنو جس سے جنت خریدی جائے، کیوں جی؟ اگر اسلام کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تو دشمنی بھی مت کرو، کیوں جی؟ پاکستان میں تم سے تو ویسے ہی توقع نہیں، اور ویسے قانون پاس کرتے جاؤ جتنے بھی پاس کر لو، لیکن خدا و مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک وقت آئے گا پکڑ، جب جلال الدین اکبر نہیں رہا، ہلاکو نہیں رہا، یزید نہیں رہا، شمر نہیں رہا، اسلام کے بڑے بڑے دشمن نہیں رہے، تو تم باقی کیسے رہ سکتے ہو؟ اسلام اسی طرح رہے گا۔ یہ تازگی ہے، تازگی، اسلام تازگی ہے، اسلام جذبے کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اور اس کو اگر کوئی دشمنی ثابت کرے تو پکڑا جائے، کیوں جی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بکتے بکاتے پہنچے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ان کو موقع میسر آیا خدمت کا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا متبنہ بنا لیا، بیٹا بنا لیا۔ مکہ المکرمہ میں کسی نے دیکھا کہ جناب زید کو اور ان کے ماں باپ تک خبر پہنچائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زید تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے، ملنا بھی آسان ہے اور گفتگو کرنا بھی آسان ہے۔ ان کے والد، ان کے ماموں، ان کے خالو، ان کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، ہم زید کے والد ہیں، یہ چچا ہیں، یہ خالو ہیں، یہ ماموں ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ہماری درخواست ہے، ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بیٹا آزاد پیدا ہوا ہے،
لیکن بکتے بکاتے اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر بکتے بکاتے آپ تک پہنچ چکا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس سے ملاقات ہو جائے، کچھ عرصہ یہاں رہ لیا کرے، کچھ عرصہ ہمارے پاس آ جایا کرے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید حضور کی بارگاہ میں آئے اور آتے ہی کیا کہا؟ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ والد سن کر حیران رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے کہا یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے خالو ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ تمہارے ماموں ہیں۔ حضرت زید نے نگاہ اٹھا کر بھی ادھر نہیں دیکھا۔ عرض کی یار آنکھوں سے آنسو جائے، یا رسول اللہ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ فرمایا تمہیں لینے آئے ہیں۔ کیوں جی؟ حضور کی جدائی کیسی جدائی ہے، یہ تو کوئی حضرت زید سے پوچھے یا استن خنانہ سے پوچھے۔ کھجور کا درخت جس پر حضور ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ، چند خطبے حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، تو پھر ایک حضور علیہ السلام کی بڑھیا غلام نے حضور کی بارگاہ میں ممبر پیش کیا لکڑی کا، حضور علیہ السلام اس پر جلوہ افروز ہوئے، تو جمعے کے اجتماع میں رونے کی آواز آ رہی، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام درختوں کے بھی تو نبی ہیں، میرے آقا سب کے نبی ہیں، کوئی مانے حضور اس کے بھی نبی ہیں، کوئی نہ مانے میرے آقا اس کے بھی نبی ہیں۔ کیوں جی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ استن حنانہ آج میری جدائی میں رو رہا ہے۔ حضور اس کے قریب گئے، اس کی عشقی بدی ہوئی، حضور نے دست شفقت پھیرا، فرمایا چاہتے ہو تو پھر ممبر بنا لیتے اور چاہتے ہو تو تمہیں جنت میں نصب کروا دیتے، اختیار ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ استن حنانہ جس کے ساتھ حضور کا جسم لگ گیا وہ کل جنت میں، کل قیامت کے دن اس کا استقبال ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ جس کے جسم عطر جس کے ساتھ لگ جائے اس کا استقبال ہو رہا ہے، تو جو 1400 سال سے حضور کے ساتھ ہی گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کی شانوں کا کیا کہنا، ان کی اور جو جگر کا ٹکڑا ہے، خاتون جنت ہے، جگر کا ٹکڑا، ان کا مقام کا مرتبہ۔ کیوں جی؟ برادران اسلام، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے تمہیں لینے آئے، برادر باپ بیٹا کوئی ہو گر دشمن دی ہے تو اس کی پاسداری سراسر توہین آئی ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں لینے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا در اقدس نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسا غلام؟ حضور علیہ السلام اور پھر حضور کی بھی شان کے قربان جائیں، انہیں متبنہ بنایا اور ان کے شہزادے جناب حضرت اسامہ کو ساری لشکر اسلام کا فوجوں کا سپہ سالار فرمایا۔ غلاموں کو حضور نے کہاں عزتیں عطا فرمائی؟ کیوں نہیں؟ غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو لشکر اسلامی کا جرنیل منتخب فرمایا۔ کیوں جی؟ حضور غریبوں کے ہمدرد ہیں کہ نہیں؟ سب سے زیادہ غریبوں کا ہمدرد مدینے والی سرکار ہے۔ جتنے ہمارے ٹرسٹ ہیں، جتنے ہماری یہ تنظیمیں ہیں اور جتنے ان کے نام انگلش میں، نام سارے پتہ انگلش میں کیوں رکھتے ہیں؟
تاکہ لندن سے امریکہ سے چندہ لینے میں آسانی ہو۔ اور بیوقوفوں اگر امریکہ ہمدرد غریبوں کے اور نام انگلش میں، نام سارے نام غریبوں کے ذہنوں کے مطابق رکھو تاکہ وہ تم سے کچھ مانگ سکے۔ یہ کہتے ہیں مانگے ہی نہ، ہم سے کچھ نہ مانگے، ہم خود تھوڑے غریب ہیں، ہم چھوٹے غریب۔ کیوں جی؟ بڑے بڑے بنگلوں والے مسکین، بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے دولت مند اس وقت یتیم مسکین، ان سے لینے کی ضرورت نہیں، ان کو دیا کرو۔ کیوں جی؟ گھر کے 7ویں کمرے میں جا کر اپنا بیڈ رکھا ہوا ہے تاکہ کسی غریب کی آواز ہی نہ آئے، غریب کی آواز نہ آئے، غریب پہنچنا تو درکنار اس کی آواز ہی نہ آئے، اور آ سکے تو صرف ملک الموت ہی آ سکے۔ تو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اتفاق کرتے ہو سارے؟ پہنچنا ہے تو صرف ملک الموت ہی پہنچے، اور کوئی نہ پہنچ سکے۔ حضور علیہ السلام غریبوں کے ہمدرد، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین، فرمایا یا اللہ مجھے غریب زندہ رکھ۔ حالانکہ حضور غریبوں کے ہمدرد بھی ہیں، امیروں کے شہنشاہ۔ رب فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کا معنی شہنشاہوں کے شہنشاہ، سیدوں کے سادات۔ کیوں نہیں؟ رب شان بیان کر رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری امیریاں اس میں آ گئیں۔ اور حضور خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیحا خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی۔ خزانوں کی کنجیاں کیوں دی ہیں؟ تاکہ رب فرماتا ہے محبوب کوئی منگتا آ جائے آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جائے، آپ کی بارگاہ سے سارے بولو خالی نہ جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے محبوب تیرے پاس آ جائیں، تیرے قیامت تک منگتے آتے رہیں، خزانے جا رہے ہیں، خزانے تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی قیامت تک کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ بھرنے والا جو خدا ہے، خزانے عطا کرنے والا کون ہے؟ غریب کو دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے ہیں، دین اسلام کو قبول کیا، ہر جمعے کو آپ ایک غلام آزاد فرماتے ہیں۔ ایک اس دور میں پرندہ آزاد کرنا مشکل ہے، پرندہ آزاد کرنا، بڑے بڑے لینڈ لارڈ بھی رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ پٹرول مہنگا ہو، بجلی مہنگی ہو، کیوں جی؟ لینڈ لارڈ، غریب تو ہے نا غریب، وہ لینڈ لارڈ بھی رو رہے ہیں، بڑے بڑے۔ تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، کیوں جی؟ جنہوں نے غریبوں کو ساتھ لے کر چلنا تھا اب وہی رو رہے ہیں۔ تو میرا رب نے دیا غریبوں پر تقسیم کرو، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ زکوٰۃ ہی پاکستان میں صحیح نکل جائے، زکوٰۃ، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ صحیح ہو جائے، پاکستان میں کوئی غریب نظر نہ آئے۔ کہ جتنے اشاروں پر مانگتے ہوئے کہتے ہیں مولویوں کا قصور ہے، مولویوں، بیوقوفو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے؟ مولویوں کو مورد الزام ٹھہرانے والوں تمہارا کوئی قصور نہیں، زکوٰۃ کا نظام ٹھیک کرو، جس کا زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرے، مال میں بھی برکت، چوروں سے بھی حفاظت، ڈاکوؤں سے بھی حفاظت، رازنوں سے بھی حفاظت، عزت کی بھی حفاظت، پورے گھر کی حفاظت، پورے شہر کی حفاظت، پورے ملک کی حفاظت۔
کیوں جی؟ اگر صرف صحیح زکوٰۃ کا ہی صحیح ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم زکوٰۃ دینے میں بخیلی کرتے ہیں جسے رب نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ لازمی نہیں، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں، جب سال مکمل ہو جائے زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں مسئلے بیان کیا کرو، میں نے کہا مسئلے بھی سن لو۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے نا عقیدہ بیان کرنے کی، یہ مسئلے بیان کرنے سے اونچی والی نہیں، ٹھیک ہے؟ مسئلے آپ 8 دن میں پوچھتے رہیں، اور عقیدہ پختگی کے ساتھ۔ عقیدہ ہوگا تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور عقیدے کا ہی ستیہ ناش ہے تو اعمال کیا قبول ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ قبلہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ عقیدے کا درس دیا ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں مسئلہ مسائل نہیں آتے، ہر مسئلہ الحمدللہ درس قرآن میں، درس حدیث پاک میں اور مثنی شریف کے درس میں آپ بیان فرماتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماع عام میں جب بھی بیان کیا عقیدے کا بیان کیا، جب بھی بیان کیا ناموس رسالت کو بیان کیا، جب بھی بیان کیا ختم نبوت کو بیان کیا، جب بھی بیان کیا اپنے آقا کی شانوں اداؤں کو بیان کیا۔ کیا خبر ہے کہ ساری عمر کی نمازیں کام آئیں نہ آئیں، حضور کی محفل میں آنے والے کی ایک لمحہ کی حاضری قبول ہو جائے۔ کون سا لمحہ قبولیت والا؟ کیوں جی؟ حضرت زید عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، کی شادی ہو گئی جناب سیدہ زینب سے، کچھ دن گزرے شادی نبھ نہ سکی، طلاق ہو گئی۔ عدت گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے انہیں کی حضرت زینب سے نکاح فرمایا، اور رب فرماتا ہے محبوب یہ نکاح ہم نے پڑھایا ہے، کوئی اعتراض نہ کرے ماں۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کا نکاح رب نے محبوب سے پڑھایا۔ آ رہی سمجھ ہے؟ تاکہ ذہن میں کسی کروڑویں حصے میں بھی شک پیدا نہ ہو۔ رب فرماتا محبوب ہم نے تیرا نکاح سیدہ زینب سے کر دیا ہے۔ جب کافروں کو پتہ لگا حضرت زینب حضور کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، وویلا مشرکین کافرین آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے کہا اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ رب نے قرآن کی آیت نازل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرا محبوب تو تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہی نہیں، تم مردوں میں سے کسی کا حضور کے شہزادے ہوئے ہیں، رجل کی عمر تک پہنچے ہی نہیں۔ رجل کہتے ہیں بالغ کو، بچہ پیدا ہو تو غلام، تھوڑا سا اور بڑھے تو صبی، اور بڑھے تو پھر ولد، اور پھر بالغ ہو جائے تو رجل۔ رب فرماتا ہے میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ حضرت زید بیٹے ضرور ہیں لیکن منہ بولے بیٹے، حقیقی بیٹے نہیں۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی جب وہ طلاق دے دے عدت گزرنے کے بعد۔ اور یہ نکاح بالکل شریعت اور اسلام کے مطابق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافروں کا طریقہ تھا، یہودیوں کا، کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ جب وہ طلاق دے دیتا تھا تو حضور نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ حضور شارع علیہ السلام ہے نا، مکمل اسلام اگر شریعت اور مکمل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت تک تعلیم میرے آقا کی بارگاہ کا مرکز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ ماں ہیں نہ باپ، اولادیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ماں ہے باپ نہیں، بیوی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، کیوں نہیں؟ لیکن حضور کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ازواج بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کون سی حضور کی شان میں کمی کجی ہے جسے کوئی اعتراض کرے۔ فرمایا محبوب کو ہم نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اسلام بھی مکمل کر دیا، قرآن بھی مکمل کر دیا، اور ہر شان کا تتمہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ہدایت کا مکمل مرکز ذات مصطفیٰ ہے، ہدایت کا مکمل مرکز ذات، سارے بولو ذات حضور علیہ السلام کی ذات بالا صفات ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرا محبوب تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یا اللہ کیا ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا محبوب تو اللہ کا عظیم الشان رسول ہے، اللہ کا عظیم الشان، سارے بولو یار، اللہ کا عظیم الشان رسول ہے۔ اور آگے آپ نے ایک اور شان کا ذکر کیا ہے، ایسی شان ہے جو بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ایسا رسول ہے جو نبیوں کا خاتم ہے۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کیوں جی؟ یہ لیڈروں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے، جتنے بھی مسخرے ہیں سب کے لیے۔ بیوقوفو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیتوں کو مانتے ہو بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو ایسے ہی ماننا پڑے گا جیسے صدیق اکبر نے مانا، جیسے فاروق اعظم نے مانا، جیسے عثمان غنی نے مانا، جیسے مولا علی نے مانا، اور جیسے امام حسن و حسین نے مانا، اور جیسے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے مانا یا سید میر علی شاہ صاحب نے مانا۔ کوئی اس میں نرمی کی گنجائش نہیں ہے، سارے بولو نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نا خاتم الانبیاء۔ حضور نے اس کی تشریح خود فرمائی، میں آخری نبی ہوں، میں اور لا نبی کے بعدی، قیامت تک میرے بعد کو نبی نہیں ہوگا۔ بس نبوت کے بعد کسی کو معصوم کہیں، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں۔ 12 امام محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں جنہیں تم 12 کہتے ہو، حالانکہ 12 نہیں، قیامت تک جو بھی اہل بیت کا شہزادہ شریعت کا پابند ہو اور عقیدے کا پابند ہو وہ سارے امام ہیں، ٹھیک ہے؟ 12 پر محیط نہیں، داتا صاحب بھی امام ہے، غوث اعظم بھی امام ہے، خواجہ معین الدین چشتی بھی امام، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی امام، پیر سید میر علی شاہ، جتنے بھی سادات ہیں سارے بولو یار امام ہے۔ مسئلہ بڑا اہم ہے، محفوظ اور ہے، معصوم اور ہے۔ اب قیامت تک حضور علیہ السلام کی نسل پاک محفوظ ہے، معصوم نہیں۔ معصوم میں نبوت کا تھوڑا سا اشارہ چلا جائے گا، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معصوم صرف اور حضور کے بعد بھی کسی کو معصوم لکھے اشتہار میں، کیوں جی؟ وہ ختم نبوت پر تھوڑا سا شک کر رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات یاد رہے جن لوگوں کا عقیدہ بفرض محال حضور کے بعد کو آ بھی جائے نبی تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا، یہ عوامی مسئلہ ہے، علماء کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں بیوقوف ہو، علماء ہو یا عام ہو یا خاص ہو، کوئی ہو، سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں، بفرض محال بھی نہیں، بفرض محال بھی۔ یہ کہتے ہیں کروڑوں رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، اور آیت پڑھتے
دیوبندی حضرات آیت پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت صحیح ہے، آیت لیکن اس کی تشریح غلط ہے. اس کی تشریح غلط ہے. وہابی دیوبندی ان کی ماں ایک ہی ہے، باپ کا پتہ نہیں، باپ کا آج تک پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے؟ بیوقوفو تم کہتے ہو کروڑوں محمد پیدا کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بیوقوفو تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا تو اللہ حضرت کے پاس جاؤ. کیوں جی؟ کچھ چیزیں تحت مشیت ہوتی ہیں. اب سمجھو رب کے قدرتی خود ہی اپنے فیصلے ہیں. رب فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ ماں نہ بیٹا نہ بیٹی. اور تفسیر ولم یکن لہ صاحبہ، نہ اس کی بیوی ہے. اللہ وہ ہے جس کا باپ، سارے بولو اللہ وہ ہے جس کا باپ، اللہ وہ ہے جس کی ماں، اللہ وہ ہے جس کا بیٹا، اللہ وہ ہے جس کی بیٹی، اللہ وہ ہے جس کی بیوی. جس طرح رب ماں باپ بیٹا بیٹی بیوی پیدا نہیں کر سکتا اپنے لیے تو ماننا پڑے گا رب نے وعدہ کیا خاتم النبی کی اگر کروڑوں محمد ہوں تو ختم نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھے گا؟ فرمایا نبی بھی ایک ہے، تاج بھی ایک ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ ہے. صرف ایک ہی رسول ہے مخاطب. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں. بڑی شانیں ہیں لیکن خاتم النبیین نہیں. خاتم النبیین وہ مدینے والی سرکار ہے. آ رہی سمجھ؟ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ حضور کی نظر پڑ جائے سب پر. نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نبی ہوتا تو کیوں جی؟ حضرت ابراہیم ہوتے، فرمایا وہ نہیں تو تم کون ہو؟ ہاں اگر کوئی کسی کے ذہن میں کروڑویں سے میں یہ سوال آ جائے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، بیوقوفوں آئیں گے ضرور لیکن انجیل کا درس نہیں دیں گے، قرآن کا. نمازیں پڑھائیں گے نہیں، حضور کے غلاموں کے پیچھے پڑھیں گے. آ رہی سمجھ؟ اپنی شریعت کا اعلان نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی شریعت اور کتاب کا درس نہیں دیں گے. درس بھی مصطفیٰ کا، شریعت بھی مصطفیٰ کی، کلمہ بھی مصطفیٰ کا، سکہ بھی مصطفیٰ کا، کلام بھی مصطفیٰ کا. جاتے جاتے آخری فکرہ سن لو. حضرت فاروق اعظم آئے، ہاتھ میں تورات کا صفحہ تھا. حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں تورات اسے پڑھنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال. فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیًّا، لو کان موسیٰ حیًّا لاتبعنی. اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری اتباع کریں. یعنی آج قرآن نہ پڑھا جائے، آج تورات نہ پڑھی جائے، قرآن ہی پڑھا جائے. اور کل قیامت کے دن کیا مزہ ہوگا، کیا کیف ہوگا، کیا سرور ہوگا. زبان کلیم اللہ کی ہوگی اور آیتیں قرآن پاک کی ہوگی.
زبان عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی اور شان مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ آ رہی سمجھ؟ اللہ بڑی حکمتیں، بڑی وسعتیں، بڑی اس میں تاریخ ختم نبوت میں ہم سب کے احسان مند ہیں جس نے سنیوں میں کام کیا۔ باقی سب تو بگوڑے ہیں، اگر تاریخ پڑھی جائے تو سب بگوڑے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کل بھی ختم نبوت کے خادم تھے، آج بھی ختم نبوت کے خادم ہیں اور قیامت تک ختم نبوت کے خادم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔